تو یہ جو کل مسعود پزشکیان کی طرف سے ایک معذرت بھی کی گئی، اس معذرت کے اوپر جو ہے ایران کے اندر سے بھی جو ہے اس بیان کے اوپر ایک مزاحمت نظر آئی ہے علی لارجانی کی طرف سے، اور جو عباس عراقچی ہیں ان کی طرف سے بھی لگ رہا ہے کہ وہاں بھی چیزیں جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر دکھائی نہیں دے رہی۔ اس معذرت کو بھی پھر آج خود انہیں ڈیفینڈ کرنا پڑا اپنی معذرت کو بھی، مسعود پزشکیان کو، کہ اسے جو ہے وہ ڈیفرنٹ وے میں لیا گیا۔ پھر آج ایران نے کچھ سٹرائکس مزید کی بھی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، دبئی کے اوپر بھی ہوئی، باقی کنٹریز کے اندر بھی ہوئی، بحرین کے اندر بھی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو ایک امپریشن تھا کہ ایران جو ہے وہ شاید پیچھے ہٹ گیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، وہ مزید اٹیکس نہیں کریں گے، شاید کسی ڈیل کی طرف معاملہ جا رہا ہے، کسی بات چیت کی طرف جا رہا ہے، کچھ صلح صفائی ہو رہی ہے، وہ تاثر تو بالکل غلط ثابت کر دیا حالات نے۔ دیکھیں نا، اگر ڈیل ہونی ہے تو سب سے پہلے جنہوں نے پہل کی تھی، جو فساد کی جڑ ہے، وہ تو جنہوں نے جارحیت کی ہے وہ پیچھے ہٹیں گے نا۔ ایسا ہی ہے، اگر آپ نے کرنا ہے، شروع تو وہاں سے ہوا ہے نا۔ ایسا ہی ہے۔ ہمارا موقف ہے افغانستان کے اوپر، لوگ کہتے ہیں جی ڈیل کر لیں افغان حکومت کے ساتھ کابل میں، تو ہم کہتے ہیں کہ جو جڑ ہے ایسا ہی ہے، فساد کی جڑ ہے، وہ دہشت گردی وہاں سے آتی ہے، وہ روکو پہلے۔ بالکل۔ تو ایران نے بھی ٹھیک کہا ہے نا، ایران نے کہا وہ جو جارحیت ہے اس کا پہلے خاتمہ تو ہونا، پھر آگے بات بڑھے گی۔ تو جہاں تک پزشکیان صاحب نے کہا ہے، وہ لوگوں نے بھی ان کو کہا، کوئی اور ممالک نے بشمول پاکستان نے، کہ جناب اپنا ہاتھ ہولا رکھیں اور اپنا اتنا سرکل نہ بڑی کریں۔ تو شاید اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ جو خبریں کل سے آ رہی تھی کہ پاکستان کی میڈیشن کی وجہ سے ایران کو جو ہے وہ اس نے یہ بیان دیا ایران نے کہ ہم فی الحال، ہو سکتا ہے پاکستان کا بھی ہو، اس میں انڈونیشیا نے بھی ان کو کہا تھا، کچھ اور ممالک نے بھی کیونکہ سعودی ڈیفنس منسٹر کے ساتھ بھی جو میٹنگ ہوئی تھی فیلڈ مارشل کی، اس کا بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کی سگنیفیکنس یہ بھی دیکھیں نا کہ سعودیہ ہو یا دوسرے ممالک ہوں، اڈے امریکہ کو دیے، ہتھیار ان سے لیے، پیسہ امریکہ کو دیا، تو ان کا دفاع تو نہیں ہو سکا، لے دے کے تو وہ پاکستان پر ہی انحصار کرے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم پر ان کا ایک اعتماد ہے کہ پاکستان از اے کریڈیبل پارٹنر۔ اور یہ جو واقعہ اور جو ان کے جو اتنا بڑا ریلائنس تھا کہ امریکہ بہادر یہ کرے گا تو لیٹ ڈاؤن کر دیا۔ امریکہ کا تو زیادہ تر جو فوکس ہے وہ اسرائیل کے ڈیفنس کے اوپر ہے، زیادہ تر نہیں، مکمل ان ممالک کو تو سیکھنا چاہیے، ان کے لیے تو لیسن ہے۔ یو اے ای کا بلینئر ہے خلف العبدور، جس نے خط پہ لکھا، اوپن لیٹر لکھا ہے، اس نے کہا کہ who gave you the authority to start this war، اور آپ نے مروا دیا ہمیں۔ تو یہی سوچ سب خلیجی ممالک کی ہے، بشمول سعودی عربیہ، کہ یہ امریکہ تو اعتماد بھی نہیں کر سکتے، ان پر ہم نے انحصار کیا، انہوں نے ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا، تو اس لیے وہ رجوع کر رہے ہیں پاکستان کی طرف، کچھ لوگ قطر والے ترکی کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ once this war settles down، آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی اہمیت، امپورٹنس مزید بڑھے گی اور دیگر ممالک بھی سعودی عرب کے بعد پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کریں گے؟ پاکستان پر ایک اعتماد تو ہے نا کہ پاکستانیز یہ سٹینڈ لیتے ہیں، لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے۔ اور میرے خیال میں ایک اور اپرچونٹی نکل رہی ہے، آپ نے سنا تھا ماضی میں سب کہتے تھے دبئی چلو، دبئی بڑی سکون والی جگہ ہے، دبئی میں بڑی خوشحالی ہے، دبئی میں انویسٹمنٹ بڑی سیف ہے، پاکستان پتہ نہیں کیا بنے گا، پاکستان کو کوئی پتہ نہیں۔ اب وہ سوچ رہے ہیں لوگ، جو ہمارے اشرافیہ بھی ہے، اور ڈان نے خبر دی تھی، آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا پچھلے سال کہ 3 سالوں میں 20,000 پاکستانیوں نے $12 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے۔ تو یہ جو لوگ وہاں سنیں سنگاپور، ہانگ کانگ جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے ہماری حکومت کو کہ وہ جنرل ایمنیسٹی ڈکلیئر کرے، وہ کہہ دے آپ پیسہ واپس لے کے آئیں، کوئی سوال نہیں ہم پوچھیں گے، اور آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، واپس آئیں، تاکہ وہ لوگ جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستانی، باہر چلے گئے مجبوراً، واپس آئیں، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں، ہماری معیشت بھی بحالی ہو اور ایک انویسٹرز کا کانفیڈنس بھی بحال ہو۔ تو ہمارے لیے یہ چیلنج جو ہے، اٹس آلسو این اپرچونٹی۔ شاہ صاحب، جو ایک بڑا ڈیزائن تھا اس پوری جنگ کا، جو آرکیٹیکٹ ہے، جس طرح آپ نے خود بات کی کہ اس جنگ کا آرکیٹیکٹ اصل تو نتن یاہو ہے، اسرائیل ہے، جو اسرائیل کا جو گریٹر پلان تھا، گریٹر اسرائیل کا بھی، ایکسپینشن کا بھی، اس میں ایک تو ان کا اس میں آئیڈیا یا اسٹریٹجی یہ تھی کہ لڑایا جائے، جو کچھ فاسٹ فلیگ بھی ان کے وہاں پہ پکڑے گئے ہیں، قطر کے اندر بھی، بحرین کے اندر بھی، جو وہ کرنا چاہ رہے تھے، کویت کے اندر بھی، کہ دھماکے کر کے ایران کے اوپر ڈال دیا جائے معاملہ اور ایک جنگ شروع ہو جائے مڈل ایسٹ کے اندر ایران اور باقی خلیجی ممالک کی آپس میں۔ تو اسرائیل کے لیے تو بہت بڑی کامیابی تھی اگر ایسا ہو جاتا، ابھی تک ایسا نہیں ہوا، جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے ریسٹرینٹ شو کیا ہے ابھی۔ تو وہ جو اسرائیل کا پلان تھا، ڈیزائن تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں مکمل ناکام ہو گیا ہے یا فی الحال ابھی تک وہ ناکام ہے؟ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لوں کہ اس پلان کے ساتھ ساتھ ایک ان کا ساتھی بھی ہے، حلیف بھی ہے، اس کا نام ہے نریندر مودی، جو جمعرات کو اسرائیل میں تھا، 2 دن بعد ہفتے کو حملہ ہوتا ہے۔ زائنزم، ہندوتوا، اکھنڈ بھارت ایرٹس اسرائیل، یہ دونوں 2 sides of the same coin ہے۔ یہ دونوں توسیع پسند ہیں، فاشسٹ ہیں، ریسسٹ ہیں، اسلام دشمن ہے۔
یہ گٹھ جوڑ کے ساتھ ہو رہا ہے ان کا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے 8 انڈین پکڑے گئے تھے قطر میں جو موساد ایجنٹ تھے. تو اس فالس فلیگ میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ زائنزم کا یہ موساد اور را اکٹھے ملے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے ان کا پلان تو ہے, لیکن ان کو بڑا دھچکا لگا ہے. اور آپ نے انٹرویو دیکھ لیا ہوگا پرنس ترکی الفیصل کا جو انہوں نے CNN کو دیا ہے. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سعودی عربیہ کی اور اسرائیل کی کوئی نارملائزیشن ہو جب تک کہ فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی اور جس کا دارالخلافہ القدس الشریف نہیں ہوتا. اور دوسرا اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو یورپ ہے اس معاملے کے اندر, یورپ کیوں پیچھے ہٹا سارے معاملے میں؟ انہوں نے کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا اس جنگ کے اندر اتنا زیادہ, ورنہ ویسے تو ٹرمپ جس طرف انہیں ہانکتا تھا وہ چلے جاتے تھے, اب کی مرتبہ وہ نہیں آئے. دیکھیں آج سوئٹزرلینڈ نے بھی آج بیان دے دیا کہ ہم اس ایگریشن کو سپورٹ نہیں کرتے. پہلے اسپین کی طرف سے بڑا بولڈ سٹینس لیا گیا, اٹلی نے بھی دیا اس پہ, اور ایون برطانیہ نے بھی آئیں بائیں شائیں کی. برطانیہ کی تو کل کلاس ٹیلی ٹرمپ نے رات کو 2 ایشوز پر بریک ہو گیا. مغرب جو دیکھتے تھے نا ہم, مغرب اب تقسیم ہو گیا, ایک چین کے ایشو پر اور ایک ایران کے ایشو پر. اور گرین لینڈ والا بھی, گرین لینڈ میں بھی وہ کہتے ہیں وہ اب ٹرمپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ایک خوشائند بات ہے کہ یہ جو پورا منصوبہ بنایا تھا نیتن یاہو نے, بڑا خوفناک قسم کا, آپس میں لڑانے کا, جارحیت کرنے کا, سیاسی نقشہ تبدیل کرنے کا مڈل ایسٹ کا گریٹر اسرائیل کے ذریعے, وہ چکنا چور ہو گیا. اور اس میں داد دیتا ہوں اسرائیل کے خلاف جو لڑے ہیں ایرانی قیادت کو, ایرانی عوام کو, کیونکہ ایرانی عوام نے ثابت کر لیا کہ وہ ایسے اس طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں, وہ واقعی ایک جاندار قوم ہے. اور ویسے بھی ان کے DNA میں ہے شہادت, تو وہ تو ایشو کوئی نہیں ہے, وہ لڑنے مرنے کو تیار ہے وہ ماشاءاللہ. تو یہ بتائیں کہ اب آگے جب ہم بات کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, موونگ فارورڈ, کیا لگ رہا ہے آپ کو اس میں جو مسلم ممالک ہیں, جو اسلامی بردرہڈ ہے یا مسلم امہ ہے, اس کے لیے کیا ٹیک اوے ہے اس ساری لڑائی کے اندر, ساری جنگ کے اندر, کہ اتحاد کرنا پڑے گا یا ایک کے بعد ایک نشانہ بنتے رہیں گے جس طرح سے پہلے عراق بنا, پھر یہ فلسطین بنا, اب ایران بن گیا ہے؟ دیکھیں نا 3 ٹیک اوے تو واضح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نمبر 1 دشمن ان کا سب کا اسرائیل ہے, کامن انیمی اسرائیل. دوسرا ہے کہ ان کا انحصار سیاسی, سفارتی, فوجی امریکہ پر نہیں ہو سکتا. اور تیسرا یہ ہے کہ جیسے ہم نے پاکستان نے روکا تھا مودی کو مئی 2025 میں, ان کی جارحیت کو, ان کی توسیع پسندی کو, اس طرح ایران بھی ان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی جارحیت کو روکا جا سکتا ہے بنسبت کے جان ہو قوم میں. اور سر ون لائنر, سر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جنگ بڑھتی ہے, لمبی ہوتی ہے, تو اس میں چائنا اور رشیا بھی آ سکتے ہیں اس میں, یا ان کا جو ایک رول ہے انٹیلیجنس دینا, باقی جو ایک رشیا نے تو آج اعلان کر دیا کہ وی آر ناٹ نیوٹرل, ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اور کل ان کے وزیر خارجہ ایران چائنا نے بھی کہہ دیا ہے. تو یہ جنگ طوالت اختیار کرے گی تو امریکہ کو نقصان ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ یہ روکنے کی کوشش کریں گے, اور ٹرمپ ول بلنک فرسٹ, وہ خود کہے گا کہ میں بس کرو. بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب, آپ نے پرائم میں قیمتی وقت. ناظرین, آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب کی.